مؤرخین نے لکھا ہے کہ 557 ہجری میں عیسائیوں نے اپنی ایک خفیہ مجلس میں متفقہ فیصلہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آپ کا جسد اطہر نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ چنانچہ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے اپنے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا تاکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نکال کر لے آئیں اور اس طرح ان کی ناپاک سازش کامیاب ہو جائیں۔ وہ دونوں آدمی مدینہ منورہ پہنچے۔ انہوں نے مدینہ کے باشندوں کے سامنے اپنے بارے میں یہ ظاہر کیا کہ ہم مغربی ہیں اور ہمارا تعلق اندلس سے ہے۔ یہ دونوں مسجد نبوی سے باہر قبیلے کی جانب آل عمر کی رہائش گاہ کے نزدیک ٹھہرے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف قریب تھی۔ یہ دونوں نصرانی بظاہر وہاں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، نماز پابندی سے ادا کرتے، قبرستان بقیع اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت روزانہ کرتے۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو نہایت نیک اور پرہیزگار اور اصحاب خیر کی حیثیت سے متعارف کرا لیا، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی ناپاک سازش کی تکمیل کے لیے کوشاں تھے۔ جب ان کے ارد گرد بالکل سکون ہو جاتا اور لوگ اپنی اپنی ضروریات میں مشغول ہو جاتے، یا جب رات ڈھلتی اور سب لوگ نیند کی آغوش میں چلے جاتے، تو یہ دونوں نصرانی اپنے ناپاک مقصد کی تکمیل میں لگ جاتے۔ اصل بات یہ تھی، یہ دونوں نصرانی اپنے رہائشی مقام پر خفیہ طور پر ایک سرنگ کھود رہے تھے جس کا روح قبر نبوی کی طرف تھا۔ سرنگ کی کھدائی سے جو مٹی نکلتی چمڑے کی تھیلی میں ڈال کر قبرستان بقیع میں پھینک آتے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے کہ ہم بقیع کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ یہ دونوں اپنی گھنونی سازش کی تکمیل کے لیے ایک مدت تک لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل قریب ہیں اور مقصد حاصل ہونے والا ہے، تو انہیں یہ فکر لاحق ہو گئی کہ جسد اطہر کو کس طرح نکالا جائے اور کیسے منتقل کیا جائے۔ چنانچہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے خفیہ پلان بنانے لگے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب ان کی ناپاک سازش جلد ہی کامیاب ہونے والی ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کی گھات میں تھا۔ ٹھیک انہی دنوں میں سلطان نور الدین محمود زنگی نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بھورے رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، اے محمود، مجھے ان دونوں ظالموں سے بچاؤ۔ نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھا اور نماز پڑھ کر پھر سو گیا، لیکن لگاتار 3 مرتبہ اسے یہی خواب آتا رہا۔ تیسری مرتبہ جب خواب سے بیدار ہوا تو اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا۔ یہ وزیر نہایت عقل مند، ہوشیار، دیندار اور تقوی کا شعار تھا۔ نور الدین زنگی نے اسے اپنا خواب تفصیل سے سنا دیا۔ جمال الدین موصلی نے بادشاہ سلامت سے کہا، یہ حادثہ مدینہ منورہ میں رونما ہو چکا ہے، فوراً مدینہ طیبہ روانہ ہو جائیے اور جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا اسے سیکھا راز میں رکھیے۔ سلطان نور الدین زنگی نے رات کے بقیہ حصے میں مدینہ منورہ روانگی کی تیاری شروع کر دی اور 20 آدمیوں کی نگرانی میں بہت سے اونٹ لے کر روانہ ہو گیا۔ سلطان کے ساتھ اس کا وزیر جمال الدین موصلی بھی تھا جو بہت سا مال و متاع بھی ساتھ لے جا رہا تھا۔ شام سے مدینہ کا یہ سفر 16 دن میں طے ہوا۔ مدینہ پہنچ کر سلطان نے مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں نماز ادا کی اور قبر نبوی کی زیارت کے بعد وہیں بیٹھ گیا۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اتنے میں وزیر جمال الدین نے سلطان سے پوچھا، آپ نے جن 2 آدمیوں کو خواب میں دیکھا ہے، کیا آپ ان کی شناخت کر سکتے ہیں؟ سلطان نے کہا، ہاں۔ وزیر نے مسجد نبوی میں موجود باشندگان مدینہ سے کہا، سلطان نور الدین زنگی آپ حضرات سے کلام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس صدقے کے بہت سارے اموال ہیں، آپ لوگ اپنا اپنا حصہ ابھی لے لیں اور جو افراد نہیں آ سکتے انہیں بھی یہاں لے آئیں تاکہ وہ بھی اپنا حصہ لے جائیں۔ محتاج لوگ حاضر ہوئے اور اموال تقسیم ہونے لگے۔ سلطان حاضرین کا بغور معائنہ کر رہا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کی شکل ان 2 آدمیوں کی جیسی ہو۔ اس لیے سلطان نے پوچھا، کیا کوئی اور ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جو مال لینے کے لیے حاضر نہیں ہوا؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، 2 مغربی آدمی ہیں، وہ کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو فوراً میرے پاس لے کے آؤ۔ لوگوں نے جب ان دونوں کو حاضر کیا تو سلطان دیکھتے ہی پہچان گیا، یہی 2 آدمی ہیں جن کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ کیا تھا۔ سلطان نے ان دونوں سے دریافت کیا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم مغرب اندلس سے آئے ہیں، حج کی نیت سے آئے تھے اور اس سال مسجد نبوی کے قریب رہنے کا ارادہ ہے۔ سلطان نے کہا، سچ سچ بتاؤ کہ تم کی اصل نیت کیا ہے؟ سلطان نے ان دونوں سے بار بار اس راز سے پوچھا، لیکن وہ ہر بار ایک ہی بات دہراتے رہے۔ سلطان نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور ان کے گھر چلا گیا۔ اس نے ان کی رہائش گاہ کا معائنہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان کو الہام کیا اور اس نے اچانک رہائش گاہ میں بچھا ہوا قالین اٹھا کر دیکھا۔ قالین کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ تھا۔ جب تختہ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک کھدی ہوئی سرنگ تھی جو سیدھی قبر نبوی کی طرف جا رہی تھی اور مسجد نبوی کی دیوار کی حد پار کر چکی تھی۔ باشندگان مدینہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان پر دہشت طاری ہو گئی۔ سلطان نے ان دونوں مجرموں کی پٹائی کی تو انہوں نے اقبال جرم کر لیا اور بتایا کہ عیسائی بادشاہوں نے بھاری مال و دولت دینے کا وعدہ کر کے ہمیں مغربی حجاج کے بھیس میں بھیجا تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود کر کسی طرح ان کا جسد
جسد اطہر نکال کر لے جائیں اور اسے مسیحی بادشاہوں کے حوالے کر دیں۔ جب ان دونوں مجرموں کی حقیقت بے نقاب ہو گئی تو سلطان نے ان کی سر عام گردن اتروا دی اور ان دونوں کو آگ میں جلایا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ حجرہ نبوی کے ارد گرد پانی کی سطح تک خندق کھودی جائے اور اس میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے۔ چنانچہ سیسا پگھلا کر پوری خندق بھر دی گئی۔ اس کے بعد سلطان مدینہ سے رخصت ہو کر شام کی طرف واپس چلا گیا۔ واللہ اعلم۔